بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ کافی ہنگامہ خیز دن تھا آج، یعنی خبروں پہ خبریں۔ ایک تو کل شام سے لے کے آج شام 6:30 بجے تک عدالت، لاہور کی عدالت سجی رہی، منتظر رہی اور نگاہیں لگی رہیں، مگر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو نہیں آنا تھا، وہ نہیں آئے۔ اور یہ رعایت بہرحال ان کے لیے ہی ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ منتظر رہتی ہیں، لیکن وہ عدالتوں کو ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور ان کی پارٹی نے بھی کہا، ان کے لائرز نے کہا کہ ان کی طبیعت درست نہیں ہے، ان کی وہ چل نہیں سکتے ہیں، وہ بالکل موو نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود عدالت نے کہا کہ اگر ان کو حفاظتی بنیادوں کے اوپر ضمانت چاہیے تو ان کو آنا پڑے گا، اور آ کے جو ہے وہ اپنی استدعا کرنی پڑے گی، یہی قانون ہے اور اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب نہیں آئے، جس کے بعد ان کی جو درخواست تھی وہ خارج کر دی گئی۔ اس دوران ان کے لائر کی طرف سے جو سگنیچرز کا معاملہ تھا، دستخطوں کا، اس کے اوپر بھی عدالت کافی برہم رہی، اور وہ معاملات بھی سامنے دیکھنے میں ملے جس میں کہ یہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ وہ دستخط آیا عمران خان صاحب کے خود تھے یا نہیں تھے۔ بہرحال اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ کیا حکومت عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کہا یہی جاتا ہے پاکستان آج بھی، جو ان کے لائر نے عدالت میں بات کی کہ مقبول ترین جماعت کے وہ رہنما ہیں، مقبول ترین رہنما ہے، تو کیا مقبول ترین جو رہنما ہیں ان کے لیے آئین اور قانون الگ ہے؟ یہ بہرحال ایک اپنی جگہ پہ سوال جو ہے وہ رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی رہے گا کہ کیا سیاسی جو رہنما ہیں ان کو میرٹ کے اوپر گرفتار کیا جائے گا یا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ دوسری جانب آج عدالت کے اندر بھی جو چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا، اس کے اوپر ان سے پوچھا گیا، یہ معاملہ غلام محمود ڈوگر صاحب کا ہے، جسے مظاہر علی اکبر صاحب اور اعجاز الحسن صاحب سن رہے ہیں۔ ان کی برطرفی کے، ان کے جو تبادلے ہیں اس کے اوپر یہ معاملہ تھا، لیکن اس دوران عدالت کو محسوس ہوا کہ انتخابات کروانا، ٹائم پہ کروانا آئینی معاملہ ہے اور عدالت اس کو دیکھ سکتی ہے، لہٰذا عدالت نے یہ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو بلایا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کل تک کے لیے اجلاس جو ہے یا جو سیشن ہے، کارروائی ہے، اس کو ملتوی کیا گیا ہے۔ تاہم آج یہ کہا گیا کہ اگر آپ نہیں کروائیں گے تو آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے، اور کیوں نہ توہین عدالت کے معاملے کے اوپر ہم کس کس کو بلا سکتے ہیں، یہ بھی ایک اندیہ جو ہے وہ دیا گیا عدالت کی جانب سے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک تحریری حکم بھی جو ہے وہ آیا ہے، اور وہ تحریری حکم یہ آیا ہے کہ غلام محمود ڈوگر صاحب کے معاملے کے اوپر بات ہو رہی تھی، لیکن اس دوران میں چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ آ گیا، تو اب ہم اس کے اوپر نہیں کر رہے، بلکہ چیف الیکشن کا معاملہ، کمشنر کا معاملہ جو ہے وہ از خود نوٹس کے طور پر ہم ریفر کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا اب جو معاملہ ہے اس کے اوپر، یا جو تاریخ ہے الیکشن کی، اس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کرے گی؟ یہ ایک سوال ہے جس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ آج ہی کے دن میں تقریباً اب تک 3 جو آڈیو لیکس ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہیں۔ تینوں آڈیو لیکس ایک معزز جج کے بارے میں ہیں، معزز جج سپریم کورٹ کے ہیں، اور ان کے ساتھ بات چیت، ان کے ساتھ اور ان کے بارے میں بات چیت جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں اس مبینہ آڈیو لیکس میں، جس کی تحقیقات اب وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے۔ ان جو لیکس ہیں ان کے اندر مختلف باتیں، مثلاً عابد زبیری صاحب کے ساتھ بات ہے، محمد خان بھٹی صاحب کے کیس کے بارے میں ایک معزز جج کا نام اس میں لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا کیس جو ہے اس کے اندر بھی جو گفتگو ہے وہ کوئی جوجا صاحب ہے ان کے ساتھ ہے، وہ بھی لیا جا رہا ہے، اور پھر ایک اور تیسری ٹیپ بھی اب تک آ چکی ہے جس میں کہ خود ان جج صاحب کی مبینہ گفتگو پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے۔ تو اب اس کے اوپر آج جو پریس کانفرنس کی ہے وزیر داخلہ نے، وہ کیا فرما رہے ہیں، وہ بھی کچھ تحقیقات کی بات کر رہے ہیں، وہ ذرا سنیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کبھی ٹائم لیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس میں مزید مہلت کی بات کی جا رہی ہے۔ بار بار عدالت اور معزز جج صاحبان کے حکم وضاحت کے باوجود وعدہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر پیش نہیں ہوا جاتا۔ پرویز الہی صاحب کس دیدہ دلیری سے ملک کی سب سے بڑی عدالت مینج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فلاں کیس جو ہے وہ فلاں کے لگنا چاہیے اور فلاں کے فلاں لگنا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کا نوٹس لیں۔ ایف آئی اے کو ٹاسک سونپا ہے، وزارت قانون سے جو ہے وہ اس کے اوپر رائے لیں۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف بادی النظر میں جو ہے وہ مقدمہ درج کرنا بنتا ہے، اور ان کو گرفتار کر کے پہلے تو فورنزک ہو، اگر انہی کی آواز ہے، اور جو دوسرے صاحب ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے، اور جو جوجا صاحب ہیں ان کا بھی معلوم ہو جائے گا،
اور اگر یہ بات اس سے آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان یا جوڈیشل جو کمیٹی ہے اس کے پاس بھیجا جائے تاکہ عدلیہ کا جو ادارہ ہے اور اس کی عزت جو ہے اسے سیکیور کیا جا سکے. اور دلچسپ بات ایک اور بھی ہے کہ آج عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے صدر مملکت کو بطور سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ جائزہ لیں، آپ تحقیقات کروائیں سابق جنرل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف. اور انہوں نے یہ خط میں لکھا ہے کہ وہ صریحاً اپنے جو حلف ہے اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، یعنی کہ سیاست میں وہ ملوث ہوئے ہیں، یہ دن بھی آنے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، تو یہ تحقیقات کی جائے کہ ہم سے مراد کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جنرل باجوہ کو کس نے اختیار دیا کہ وہ منتخب وزیر اعظم کے اقتدار میں رہنے کے باعث ملک کے لیے خطرناک ہونے کے لیے فیصلہ کریں، اور یہ فیصلہ صرف اور صرف عوام کا ہے کہ وہ کسے وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں. اور یہ بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 244 کے تحت فیصلہ ساز آئین کے آرٹیکل جو ہے اس کے مطابق یہ حلف کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اس لیے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی یہ ولاگ کو انہوں نے بنیاد بنوایا جو کہ آفتاب اقبال صاحب نے ایک یوٹیوب چینل پہ اپنے انہوں نے گفتگو کی ہے مبینہ طور پر جنرل باجوہ کے ساتھ، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تحقیقات ہونی ضروری ہیں کہ یہ سب چیزیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریکارڈنگز بھی موجود ہیں جنرل باجوہ کے پاس، تو کس قانون کے تحت انہوں نے ریکارڈنگز کی ہیں، ان کے پاس کیا چیزیں موجود ہیں. سو بالکل تحقیقات ہونی چاہیے اس معاملے کے اوپر، لیکن تحقیقات کا آغاز جو ہے وہ 2015-16 سے ہونا چاہیے کہ کس طرح سے یہ ہائبرڈ رجیم جو ہے یہ بنایا گیا تھا. تو ہم نے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک بہت اہم کمیٹی ہے اس وقت، جو پاکستان کی معاملات ہیں، جو اس وقت مہنگائی ہے، جس طرح سے بجٹ کے بعد مہنگائی ہوگی. کل نور عالم خان صاحب اس کے اوپر پارلیمنٹ میں بولے، بلکہ برس پڑے، اور سخت سست کہا اس وقت کی حکومت کو، اتحادی حکومت کو. اس کے ساتھ ساتھ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چونکہ چیئرمین بھی ہیں، تو بہت سارے ایسے پیسے وہاں پہ موجود ہیں جو کہ وہ نکلوا سکتے ہیں. توشہ خانہ سے کون کون فیضیاب ہوتا رہا ہے وہ بھی وہ بتا سکتے ہیں. یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ حکومت پاکستان کے ڈیفالٹ ہیں، کتنے پیسے دینے ہیں. جیسے آج ہی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 662 ارب روپے صرف کے الیکٹرک نے دینے ہیں، وہ پہلے ان سے نکلوائیں. تو یہ آئی ایم ایف ہمیں بتا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایک ایسی کمیٹی بھی ہے جو اوور سائٹ کرتی ہے پاکستان کے تمام اداروں کے آڈٹ کو، اور وہ بتا سکتی ہے کہ کون کون کس کس جگہ پہ پاکستان کی حکومت کے پیسے کھا رہا ہے اور کھا چکا ہے. کتنے پیسے ریکور ہوئے، کتنے ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ جو ہائبرڈ رجیم بن رہا تھا تو نور عالم خان صاحب بھی سب دیکھ رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جناب نور عالم خان صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا خان صاحب، خیریت سے؟ شکر الحمدللہ. سر پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو جنرل باجوہ کی تحقیقات کے اوپر آج خط لکھا ہے صدر الوی کو عمران خان صاحب نے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. سب سے پہلے جہاں تک دیکھیں انوالومنٹ کی بات ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے کہا نا کہ حکومت گرائی ہے، حکومت ایم این ایز نے گرائی ہے، اور حکومت کو بچانے کے، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جس وقت حکومت گر رہی تھی تو اس وقت کسی نے کال نہیں کیا کہ آپ سائیڈ لو فلانی پارٹی کے ساتھ یا فلانی پارٹی کے ساتھ. کسی انسٹیٹیوشن نے، کسی ڈی جی آئی نے، کسی ڈی جی سی نے کال نہیں کیا. اور یہ کوئی حلفن کہتا ہے، ہم حلفن بھی، میں حلفن، اور یہاں پہ نہیں. اس سے پہلے کالز آتی تھی؟ میں اس سے پہلے آتی تھی جب وہ پہلے ڈی جی آئی والا تھا. یہ والے جو ابھی بیٹھے ہیں، جس وقت سے یہ آئے ہیں اس وقت سے ہم نے انٹرفیئرنس نہیں دیکھی. یہ لوگ جو جھوٹے بیانات دیتے ہیں، میں ان کو ایک چیز کہتا ہوں، کیونکہ پاکستان بیسیکلی ان کو نیشنل انٹرسٹ کا ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ لوگ پاکستان کو نہیں، اپنی ذات کو کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور الزام لگاتے ہیں بغیر ثبوت کے، پھر معافی اور مکر بھی جاتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ جناب سارے یہ لیڈران آ جائیں اور ایک مرتبہ ہی خانہ کعبہ چلتے ہیں، آپ الزام لگائیں، جو بندہ جس پہ الزام لگاتے ہیں وہ وہاں پہ کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ قسم کھا لیں تو بھی ٹھیک ہے.
بات یہ رجیم چینج کی کہانی ہے جس میں کہ آپ ایک زمانے میں نور عالم خان صاحب نے بھی حکومت گرائی تھی. یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ گرائی ہے, نہ تو جنہوں نے ووٹ ڈالا تھا وہ ڈیسیٹ ہو گئے. ہمارے ڈفرینسز تھے اور ہمارا سٹینس آج بھی صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں رہو, عوام نے منتخب کیا اور عوام کے لیے آواز اٹھاؤ. ضروری نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم رہو. دوسری جو باتیں کرتے ہو اس پہ کھڑے رہو, یہ نہیں ہے کہ اس سے پیچھے ہٹو. الیکشن کے دنوں میں آپ کو مہنگائی یا الیکشن آپ جب سیٹ سے اسمبلی سے جب وزارت سے آپ وزارت میں ہوتے ہیں تو آپ کو مہنگائی یاد نہیں آتی, آپ کو غریب یاد نہیں آتا, آپ اس وقت اس کے لیے ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ سیاسی لوگ میں نے دیکھ لیا, میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جی جیسے ہی یہ سیٹ سے وزارتوں سے اپنے عہدوں سے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں, ان کو غریب بندہ, اور پھر جو جس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ غریب بندہ اس پہ یقین کہ یار یہی میرا کوئی بندہ ہے اور کوئی بندہ نہیں ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ کہتے اس سے پہلے ٹیلی فون آتے تھے, ہمیں یاد ہے کہ بجٹ کے اوپر خاص کر کے آپ کا نام تو ہمیں بجٹ کے لیے بھی فون آتے تھے اس وقت جب جنرل فیض کا ٹائم تھا. جو بھی تھے وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے بعد کوئی حلفن کہنا پوچھنا چاہتا ہے کون سا مطلب میں کہتا ہوں کہ مجھ سے پوچھے, میں تو آپ کو میں آپ کو دیکھیں, میں ایک سمپل آئی ایم دا فالوور آف لاسٹ پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس پہ وہ کرتا ہوں کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں ہوں گا کہ نہ مجھے کسی ISI والوں نے کال کیا ہے کہ آپ ووٹ اس طرف دیں یا اس طرف دیں. دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہم نے کوئی پیسے لیے, نہ ہم نے ووٹ خلاف. ہاں ہمارا نظریہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کمز فرسٹ, یہ نہیں ہے. دوسری بات جہاں تک جنرل باجوہ نے بھی آپ کو کال نہیں کیا تھا کہ بھئی آپ عمران خان صاحب کو ووٹ دیں؟ نہ یہ DGI نہ کسی کرنیل نے, نہ کسی بریگیڈیئر نے, نہ کسی انسپیکٹر نے, نہ کسی ڈپٹی ڈائریکٹر نے. اس بار کہ آپ ان کو ووٹ دیں یا نہ دیں, نہ ووٹ دیں نہ دیں. انہوں نے کچھ ایسے بات نہیں کیا, نہ ایسے کوئی بات ہے, کیونکہ جیسے میں وہ بات کرتا ہوں, دیکھیں نہ تو میرے بچے میرے قبر میں سوئیں گے, نہ کوئی اور سوئے گا. میں نے جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ دوسری بات یہ ہے جہاں تک تحقیقات کی, تو تحقیقات تو ہونی چاہیے. ہاں میں بتا دیتا ہوں 2010 آپ نے 15 نہیں, آپ 13 سے شروع کریں. لوگوں کو کیسے وہ جب جس وقت انٹرفیئرنس ہوتی تھی وہ پہلے کا دور ہے, وہ لوگوں کو شامل کیا گیا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ وہاں پہ جاؤ, ہم نے فلانی پارٹی کو نہیں. وہ دور الگ تھا اگر آپ پوچھتے. ہاں لیکن اگر آپ اس وقت کا دور وہ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایک بندہ نیوٹرل ہے, جو بندہ آپ انٹرفیئرنس نہیں کر رہا, اور کیونکہ آپ یا میں یا آپ وہ کرسی پہ وہ نہیں بٹھا رہے, یا آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے, یا آپ کو وہ اس طرح, تو پھر آپ اس کو بلیم کرنا اور آپ ملک کے مفادات کے خلاف چلتے ہیں, تو پھر دیٹ از بہن وہ اچھی بات نہیں. صحیح. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتی ہوں, کیونکہ بجٹ کی منظوری کے اوپر بھی آپ بہت ناراض تھے, آپ نے ان کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا, پھر آپ کو کالز آئیں اس وقت دیکھیں میں اس وقت بھی کہہ رہا ہوں کہ جب اعتماد کے ووٹ, اور میں نے مہنگائی کے خلاف جب پہلی بات وہ کی, آج آپ نے پوچھا, تو میں نے 3 سال نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میرے لیے انہوں نے کہا, اور میں نے میرے ساتھ جدی میرے آخری زمین 1944 میں میرے دادا نے شفے پہ لی تھی. اس کے بعد کوئی نہ میرے والد نے زمین لی ہے, نہ میں نے لی ہے, اور نہ میرے بچوں کے نام, نہ میرے بیگم نے لی ہے. 3 سال جی میں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو, میری بیٹی نے مجھے اس وقت پتہ چلا کہ جناب میری بیٹی, میرے چھوٹے بچوں کا, میری بہنوں کا, اور انہوں نے وہ سرکولیٹ کیا. میرا گناہ کیا تھا؟ میں نے آٹے کے خلاف, یہ تو میں نے کل بھی کیا ہے,
میں نے اس سے پہلے سوال بھی پوچھا تھا، میں نے سوال پوچھا تھا، میں نے کہا کیوں مہنگا کر رہے ہو؟ اس وقت کے شوکت ترین سے یہ شوکت ترین ہے، میں کیا حفیظ شیخ بھی تھا اور یہ دوسرا بھی تھا. تو میں نے مہنگائی کے خلاف، لوڈ شیڈنگ کے خلاف بات کی. وہ ان کو برا لگا کیونکہ اس وقت کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. ایوری بڈی واز اسکیئرڈ کیونکہ ان پہ میں اس لیے نہیں ڈرتا تھا کہ میرے باپ دادا کی زمین ہے، میں نے تو کوئی خریدا نہیں ہے، میں نے بیچا ہے. اگر کوئی سیاستدان پیٹرول پمپ بناتا ہے، کارخانے بناتا ہے تو وہ ڈرے گا، میں کیوں ڈروں گا؟ تو میں نے کنفرنٹ کیا ٹل اینڈ آئی ول کنفرنٹ ایون ٹوڈے اینڈ ٹمورو. میرا یہ جاب ہے. اس پہ ان کو بہت برا لگا. میں نے پارلیمنٹری پارٹی اور ان سارے ایم این ایز کو قسم، میں نے عمران خان کو صاف کہا، میں نے کہا عمران خان صاحب آپ نے یہ کیا؟ کہتے میں آپ کے خلاف کیوں کروں گا؟ میں نے کہا سر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے. پوچھنے پہ آپ کے پورے خاندان کے اور آپ کے اوپر میری بیٹی نیب اس کا وقت کیس، میری بیٹی 16-17 سال کی تھی اور میرے بیٹے جو تھے وہ 10-11 سال کے، اور چھوٹا جو بیٹا تھا مطلب وہ بھی 8-9 سال کا تھا. تو ان کے نام بھی، میری بہنوں کے نام، وہ سارے کو. جب آپ مجھے بتائیں کون سا غیرت مند، میں سیاست میں اس لیے، ہر ایک تو پیسے کمانے کے لیے، کچھ افراد کی وجہ سے سارے سیاستدان گندے ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ میرے فیملی کو کیوں اس نے ٹائپ، جب مجھے لوگوں نے دیا کہ جی آپ تھانے میں یا میری بیٹی کا نام آپ وہ کریں گے تو میں آپ کو بخشوں گا. میں پٹھان ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھے شریعت نے وہ دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو دفاع بھی کروں اور میں وہ بھی کروں. دوسری بات یہ ہے، مجھے حلف میں، آپ جب حلف لیتے ہیں وہاں پہ لکھ لیں نا کہ آپ نے فلانی پارٹی کا جو ہے وہ لائل بننا ہے، آپ نے پاکستان کا لائل نہیں بننا، آپ نے پاکستان کی عوام کے ساتھ لائلٹی نہیں دکھانی، آپ نے پارٹیوں اور پارٹی کے لیڈرز کے غلام بننا ہے. تو پھر صحیح ہے، وہاں پہ لکھ لیں پلیز. آپ 1973 کے آئین میں حلف نامے میں لکھیں کہ میں پاکستان کا نہیں، میں وہ فلانے لیڈر کا وہ حامی ہوں اور اس کا غلام رہوں گا، وہ جو کہے گا وہ کروں گا. تو بات یہ ہے، تو پھر آپ نے کہا کہ میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا، پھر آپ کو کہاں سے فون آیا؟ وہ آپ کو وہ فون آیا تھا، وہ فون آیا تھا اور وہ میرے ساتھ، اگر کوئی کہتا ہے تو ہر چیز ہے. لیکن میں خیر پھر بھی میں وہ بیٹھے ہوتے تھے اسپیکر کے آفس میں بھی بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ہر چیز مینیج کرتے تھے ان کے لیے. وہ یہ پتہ نہیں، ہاں جب یہ جو اس وقت کے جو کرنل جو انہوں نے زیرو سے ہیرو بناتے ہیں تو اس وقت یاد نہیں کرتے. جب ان کی اپنی غفلتوں کی وجہ سے یہ زیرو بنتے ہیں تو پھر انسٹیٹیوشن خراب ہو جاتا ہے، پھر پاکستان خراب ہو جاتا ہے، پھر پاکستان کے جرنیل کرنیل میجر اور ہر چیز ہر بندہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن وہی جو لوگ ان کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ کو اپناتے ہیں تو اس وقت ٹھیک ہے. تو آپ کو اس وقت پریکٹیکلی جو ہے وہ ایک دو جو تھے وہ چلا رہے تھے پارلیمنٹ کو، میں یہ نہیں کہتی وہ غیر سیاسی، میں نام نہیں لینا چاہتا. اب ان کی انکوائری کھل گئی ہے بائی دی وے، وہ بس انشاءاللہ دیکھیں. بات یہ ہے، اور پھر آپ کو فون آتا ہے بجٹ کے اوپر ووٹ ڈالنے کے لیے، اعتماد کا ووٹ ڈالنے کے لیے، دو بالکل ووٹ وہاں پہ باقاعدہ بجٹ کے لیے بھی، باقاعدہ ان کو بھی ووٹ ڈالنے کے لیے سب ہوا تھا. بہت سے ایم این ایز ابھی بھی کچھ بہت سے ایم این ایز ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی نہیں تھے. سب نے قرآن اور قسم کھائی تھی کہ ہم نے عوام کے لیے کھڑا ہونا ہے. مطلب، اور یہ سوچ کر کے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے کل الیکشن جیتنا ہے ہارنا ہے. ہم نے جی ابھی اس وقت ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم پاکستان کی یہ مہنگائی لا رہے اور یہ چیز ایسے، آج یہ مہنگائی لا رہے، آج ہم بھی وہ کر رہے ہیں. لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، آپ ریکارڈنگ نکالے، ہم نے کہا تھا آئی ایم ایف کا جو معاہدہ آپ نے کیا ہے وہ پلیز آپ پارلیمنٹ پیش کریں. لیکن پھر آپ پہ رجیم چینج کا الزام لگا اور پیسے لینے کا، تو کیا کچھ لوگ دیکھیں، وہ حامد میر بھائی کے پروگرام میں میں نے قرآن اٹھا کر کہہ دیا تھا. اور میں کہتا ہوں، میں نے تو قرآن، اگر کسی کو دیکھیں، میں نے ابھی بھی آپ کے بھی اس میں آخری پہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اس پہ میں نے قسم کھا لی، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے نہ پیسے لیے، نہ میں نے، دیکھیں میں اپنا، نہ میں نے ووٹ خلاف دیا ہے. ہاں یہ بندہ دیکھیں، اس کا قول و فعل میں فرق ہے. آج جو چیزیں ہم نے دیکھنے، سیاسی بندہ وہ ہوتا ہے وہ جو کل کا دے. یہ کہ لوگ کہتے ہیں آپ اس کے پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے. بھائی میں تو نہیں گیا تھا، میرے پیچھے آئے تھے نا.
تو میرے پیچھے آ کر آپ نے ووٹ, اور دوسری بات یہ ہے کیا میرے حلقے کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا؟ کیا میں نے اگر ان کے لیے لوڈ شیڈنگ اگر ان پہ 20 گھنٹے ہوتی ہے اور یا 24 گھنٹے ہوتی ہے, یا ان کے لیے میں آواز اٹھا لوں تو گناہ ہے. آج بھی میں نے کہا نا کہ 3300 روپے پہ آپ آٹے کا تیلا دیتے ہیں, یہ ظلم ہے. اس وقت اگر میں کہتا ہوں کہ آپ 1600 روپے پہ یا 2000 یا اس پہ دیتے ہیں تو وہ گناہ ہے. مطلب میں نے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کہا تھا, when I was an MNA of پیپلز پارٹی, کبھی بھی مجھے زرداری صاحب نے یا اس نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے کیوں کہا. وزیر اعظم وزیر خفا ہوتے تھے, لیکن کبھی انہوں نے ایسے باتیں تو نہیں, نہ تہمتیں لگائی. تو یہ تو اور گھر سے نکلنا آپ کا دوبر کر دیا. میں اس پہ میں سننا چاہتا ہوں. مجھے پھر تھریٹ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مجھے میں حیران ہوں. سو موٹو چیف جسٹس آف پاکستان کو لینا چاہیے تھا کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے ہاؤس میں, وہاں پہ پولیس, آئی جی, سارے وزراء بیٹھے ہوں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیٹھا ہو, اور ایک پارٹی کا لیڈر کہتا ہے کہ تم تو آؤ نا خیبر پختونخوا نور عالم, اور مجھے نام اور میری بےعزتی. کیا یہ انصاف ہے؟ کون سے قانون کے تحت, کون سے اسلام میں, کون سے شریعت, کیا مدینہ کی ریاست میں, کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں کسی کو غلط نام سے پکارنا, کوئی غلط الزام لگانا کیا صحیح تھا؟ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے الزام, آپ کھڑے ہیں, چلے آئیں نا. مدینہ میں آپ چلتے تھے, میں روضہ رسول پہ کھڑے ہوں گے اور خانہ کعبہ میں بھی کھڑیں گے, اور وہاں پہ آپ بھی قسم کھائیں گے اور میں بھی کھاؤں گا, اور پھر ہر چیز آپ یہ قسم بھی کھائیں گے کہ کیا آپ نے, اگر ہم ایسٹ ڈکلیریشن کی بھی بات کریں گے کہ آپ نے بنایا ہے, یہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ مطلب میں دیکھیں جی, میرا ایسٹ کم ہوا ہے باپ دادا والا, مجھے بیگم نے گفٹ نہیں دیا. میری بیگم بھی جائیداد والی ہے. گفٹ وفٹ والا یہ کام جو ہوتا ہے یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں. گفٹ اس نے دیا, گفٹ کاغذات بیانائے جاتے ہیں, یہ چور چکو والا کام ہوتا ہے. میں ایسے نہیں, میرا جو جدی پشتی گر ہے ویسے ہی ہے. اور گوشوارے آپ نے جمع کروائے ہیں, ٹھیک بات ہے. اچھا خان صاحب, میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتا ہوں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں نا کہ آپ جب تحقیقات ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے اس پہ بھی, رجیم کیسے بنے اور کس طرح سے ہوا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین, یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جو بھی تنقید کرتا رہا پچھلے دور میں, جو بھی وہ صحافی تھا, سیاسی لوگ تھے, جو بھی تھے, ان کو الزامات اور ان کو جس طرح سے وہ کیا گیا, اور بہت یعنی ہمارا کام ہے خاص کر کے صحافت میں بھی کہ ہم تنقید کرتے ہیں حکومتوں کے اوپر, اس حکومت پہ بھی کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اب جو ہے وہ پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے, اس وقت صورتحال کیا ہے, اور کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ احتساب کا کام کر سکتی ہے, کیا ریکوریز کر سکتی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہائیبریڈ رجیم کی کہانی تو سنا رہے تھے آپ کو نور عالم خان صاحب. اب یہ چونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, تو خان صاحب آپ نے ایک جسٹس ریٹائر ثاقب نثار صاحب کو بھی ایک جو ڈیم فنڈ کے بارے میں تفصیلات کے لیے آپ نے درخواست کی ہے سپریم کورٹ کو کہ اس کی تفصیلات فراہم کی جائیں. کتنے فنڈس تھے, فراہم ہوئے کہ نہیں, اور کون کون سے پوٹینشیل کیسز ہیں, کیونکہ اس وقت ہم معاشی بحران کا شکار ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ آپ نے کے الیکٹرک اور پی ٹی سی ایل کا, اس کا بھی ہم وہ کریں گے, کیونکہ پی ٹی سی ایل کے $850 ملین جو ہیں وہ ہیں, اور کے الیکٹرک کی بھی ایسے ہی کچھ بہت سسپیشس کائنڈ آف اس کی یہ جو ڈیل, ہاں یہ اس کے روپے یا ڈالر ہے میرے خیال میں, یہ اس کی جو ڈیل ہوئی تھی 26% ان کی شیئر تھے, اور انہوں نے یہ اتصالات والوں نے 26% پہ یعنی 100% لے لیا. اور ابھی گورنمنٹ کے ساتھ, کیونکہ ہم جب یہ وہ کہتے ہیں نا جب ملک غریب ہو جائے تو پھر ایشوز یہ ہوتی ہے کہ وہاں کی جو امارات کی وہ ہیں تو وہ لوگ پیسے بھی نہیں دے رہے, اور انہوں نے اس کی پوری غیر قانونی طور پہ پوری کنٹرول بھی حاصل کی ہے. اسی طریقہ کے الیکٹرک بھی ہے, اور بھی چیزیں ہیں اس ملک میں. خالی یہ نہیں ہے, ہم نے کیسز مختلف ڈیم کے جو ایشو ہے اس پہ سپریم کورٹ سے ہم نے تفصیلات مانگی تھرو آڈیٹر جنرل, کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی ہم تھرو آڈیٹر جنرل ہم
کسی بھی ادارے کا انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو, جیسے منسٹری آف ڈیفینس, ساری فوج کی ساری جو تفصیلات ہیں وہ آتے ہیں اور وہ پیش کرتے ہیں, اور ان کا جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے وہ آتا ہے, چاہے وہ سرونگ جنرلز ہوں یا ریٹائرڈ جنرلز ہوں, جو بھی وہ کرتے ہیں تو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتا ہے. بدقسمتی سے کچھ ادارے نہیں کرتے آڈٹ, اور تھوڑی سی سپریم کورٹ بھی ہے کیا؟ ہاں, اس میں وہ بھی, کیونکہ وہ شیئر نہیں کرتے, انہوں نے وہ کہتے ہیں جی ہم اپنا ہی ہر چیز, تو ان کا وہ افسران ڈرتے بھی ہیں بہت سے لوگ. تو یہ ڈیم فنڈ کی آپ کے پاس تفصیلات نہیں ہے؟ ڈیم فنڈ کی تفصیلات پوری نہیں دی گئی ابھی تک, پی اے سی میں نہیں پہنچا, کیونکہ اس میں عوام کے پیسے تھے اور کسی کی ذاتی وہ نہیں تھی کہ لوگوں کی تنخواہیں, ہمارے جوانوں کی, فوجیوں کے, لوگوں کی کالز کے ذریعے بھی, تو 14 کے 16 ارب جتنے بھی تھے, اور پھر اس پہ کتنی ایکسپینڈیچر ہوا وہ سب کچھ بھی, تو اس کے مطابق تفصیلات ہے وہ مانگی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ملا ہے, لیکن ابھی تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نہیں پیش ہوا. اسی طریقے سے ان کے بھی ایکسپینڈیچرز ہیں, تو جو منسٹری آف ڈیفینس کے ہوتے ہیں ان کے ایکسپینڈیچر تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ چاہے ایک کارتوس بھی خریدا گیا ہو یا ایک جہاز کے لیے ایک پرزہ بھی خریدا گیا ہو, اس کا آڈٹ ہو جاتا ہے اور اس کا آیا ہوا ہے. لیکن کچھ اداروں میں جو کہ یہ مجھے یاد ہے جب ندیم افضل چند صاحب تھے انہوں نے بھی تفصیلات مانگی تھی تو انکار کر دیا تھا, حالانکہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے اس بس بدقسمتی سے آڈٹ لوگ نہیں کرنا چاہتے تھے, پتہ نہیں کیوں, کیونکہ اس سے یہ یعنی ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ادارے میں کتنی غلط کام ہوئے ہیں, کتنے ایکسپینس ہوئے, گاڑی کتنی لی گئی ہے, اور خرچے کتنے ہوئے, تو وہ سب کچھ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارہ جو کہ لوگوں کا احتساب کرتا ہے اس کا آپ احتساب نہیں کر سکتے جو کہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے, بھلے وہ سپریم کورٹ کسی بھی دور میں رہی ہے. کر سکتے ہیں ہم, لیکن ویسے نہیں ہوگا. لیکن اب سپریم کورٹ اب الیکشن کی بھی تاریخ دینے کے لیے وہ کر رہی ہے, تو کیا وہ اپنے اخراجات کا وہ نہیں دے رہے؟ دیکھیں, اخراجات کا میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آڈیٹر جنرل صاحب کو میں نے کہا تھا ابھی تک ان کے پیراز نہیں آئے, تو جب پیراز پچھلے 10 سال سے نہیں ہیں تو اٹ مینس کہ آڈٹ نہیں ہوا ہوگا, ورنہ اگر آپ پیراز آتے ہیں تو اٹ مینس کہ آڈٹ ہوتا ہے. آپ کے آپ پیراز دیکھ رہے ہیں 2018 کے بعد سے 19 کے بعد؟ میں اس سے پہلے بھی دیکھ رہا ہوں جی. میرے ساتھ پچھلے کیونکہ 10 سال لاسٹ 10 ایئرس 7-8 ایئرس کا وہ ہے, تو وہ ہم دیکھتے ہیں. 11 سے لے کر 2023 کافی بیک لاگ ہے. ہاں جی, بیک لاگ ہے, تو وہ اس کو ہم اب سب کمیٹیز ہم نے بنائی ہیں, تو انشاءاللہ اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جتنے جلد از جلد ہو سکے. اور پوٹینشیل کون سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ پیسے نکل آئیں تو پاکستان کی معیشت کو سہارا مل سکتا ہے؟ اتنے اربوں خربوں کے وہ ہیں کیسز ہم نے دیے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو بھی. بدقسمتی سے وہ بہت سلو پروگریس میں ہیں. ان کے ساتھ اگر وہ میں آپ کو بتاؤں ایک ادارے سے 10-20 ارب روپے آپ کے نکل آئیں گے اگر ان کو جو ہم نے کیسز دیے ہیں اور وہ ذرا چلائیں. کرپشن کے کیسز ہیں بالکل کلیئر کٹ ثبوت کے ساتھ ہم نے دیے ہوئے ہیں, لیکن اس وقت وہاں پہ بہت سست روی ہے. تو اگر جیسے پہلے پکڑ دکڑ ہوتی تھی اور وہی ذرا تھوڑا سا جو چوروں کو پکڑ لے تو صحیح ہوتا, وہ تو بے گناہ کو ہوتے تھے نا, ابھی ذرا چوروں کو پکڑ لیں تو وہ نہیں ہو رہا. اچھا, اس کی وجہ سے پرابلم. میں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے یہ اتنا بڑا ادارہ ہے, یعنی نیب کی ضرورت نہ رہے اگر یہ کمیٹی اس کو کام کرنے دیا جائے اس کمیٹی کو, تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے, کتنا بیک لاگ ہے, کیا ہوگا, اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نور عالم خان صاحب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, ایک میں دیکھ رہی تھی تفصیلات, میں چونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بہت کور کرتی رہی ہوں طویل عرصے,
تو یہ بتائیے کہ یہ توشہ خانہ کے اوپر بھی آپ نے ڈیٹیلز مانگی پچھلے 10 سال کی، کس کس کی مانگی اور کیا ملی آپ کو؟ میں نے جی سارے اداروں کی مانگی، میں نے ججز کی بھی، منسٹری آف ڈیفینس والوں کی بھی، اور یہاں پہ جتنے بھی وزیر اعظم، وزراء اور افسران جتنے بھی مطلب ہمارے بیوروکریسی میں، تو ان کا ریکارڈ مانگا ہے. بدقسمتی سے خالی سیاسی لوگوں کا ابھی تک آیا ہے، وہ بھی کچھ سالوں کا پورا نہیں آیا. یعنی جج جرنیل جو ہے باقی اور بیوروکریٹس ان کا کوئی نہیں آیا. وہ ہم چاہیں گے کہ آ جائے تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کے کس کس بندے نے پین، گڑی، قالین، مطلب یہاں پہ تو میں نے دیکھا جو مجھے ریکارڈ آیا، لوگوں نے قالین بھی نہیں چھوڑا، اور 1000 روپے جس قالین کی 20 اور 25 لاکھ روپے قیمت ہے، وہ قالین 1000 روپے پہ خریدا گیا. یہ کس دور میں ہوا ہے؟ یہ پچھلے دور میں پچھلے دور میں جو میرے پاس ریکارڈ پڑا ہوا ہے عمران خان صاحب کے دور میں. ہاں جی، اس کے سامنے باقاعدہ جہاں پہ بھی ڈیلیور ہوا ہے وہ باقاعدہ اس گھر کا پتہ، اس کے ساتھ وہ ریسیپٹ نمبر، ہر چیز لکھا ہوا ہے. اور مجھے یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ جو جس تاریخ کو اجرا ہوتا ہے اس ڈیٹ کو، اس کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے ایک تو پیسے ڈالے جاتے اور اس کی باقاعدہ قیمت لگائی جاتی، وہ قیمت نہیں لگائی گئی. یہ گھڑیوں کے اوپر جو بتائیے گا، یہ جو خان صاحب کے اوپر الزام ہے، خالی میں آپ کو بتاؤں نا جی، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن لوگوں نے گھڑی کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ اس ملک کے ساتھ کیسے سنسیئر ہوں گے جب گھڑی بھی نہیں چھوڑتے، پین بھی نہیں چھوڑتے، قالین بھی نہیں چھوڑتے، تو یہ پھر بہت بڑی بڑی چیزیں کیا چھوڑیں گے. تو اس لیے میں ان سب کو، میرا ایک چیف جسٹس بھی ہو اور پاکستان کے جتنے بھی عوام ہو، یہ سب ایسٹ ڈکلیریشن صحیح پراپر، جو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، جو بھی ٹینیور جس کا گزرا ہو، وہ ذرا اس کا دیکھ لے کہ وہ اس نے پہلے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد الیکشن ہونا چاہیے. جب تک آپ صحیح اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، افسر کا بھی، کہ ایک افسر نے بھی جب جوائننگ کی ہے 17، جب اس کا پہلے کیا تھا، اس کے ساتھ گڑی کیسے آئی، اس کے ساتھ کار کیسے آئی، اس کا بیٹا امریکہ اور لندن میں کیسے رہ رہے. اچھا، لاسٹ کوسچن، ٹائم ختم ہو جائے گا. منی بل پہ آپ نے کہا میں ووٹ نہیں کروں گا، اپوزیشن نے یہ فیصلہ کر لیا ابھی جو بیٹھے ہیں؟ ہم نہیں کریں گے، میں تو نہیں کروں گا. اور میں اپنے دوستوں کو، اس لیے کہ میں کبھی بھی، ٹھیک ہے IMF، یہ جب ایک تو معاہدہ پاکستان کی عوام کے سامنے آنا چاہیے، دوسری بات یہ میں مہنگائی میں کیسے وہ کروں. تو آپ غریب بندے پہ اگر بجلی مہنگا کریں گے تو کیسے میں اس کے ساتھ ووٹ کروں. میں یہ تو نہیں ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ میں کل MNA بنوں، لیکن آج میں MNA ہوں، میں اس پہ نہیں، عوام کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گا. تو میں I will not vote for this. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے نور عالم خان صاحب کی بات سنی ہے. اس وقت سب سے بڑا معاشی بحران ہے پاکستان کو جس کا سامنا ہے. اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان کی ٹیکسوں کے، عوام کے جو ٹیکسز ہیں ان کی آمدنی روک کے رکھی ہوئی ہے، بلکہ قبضہ جما کے رکھا ہوا ہے. وہ دے نہیں رہے حکومت پاکستان کو. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کی کوشش کر سکتی ہے، کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹ